قرآن کا بھول جانا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا یہ کہنا کتنا برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، لیکن وہ بھلوا دیا گیا. تم قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہاں پر یہ کہنا کہ میں یہ قرآن بھول گیا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بڑی ہی ناپسندیدہ بات ہے. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ میں بھلوا دیا گیا. تو کس نے بھلوایا؟ نمبر ایک، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی کہ اللہ ہی سارے اعمال کا خالق ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا تو پھر بھلوا دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، غافل کر دیتا ہے اور بلا دیتا ہے، انسان کو اور کاموں میں لگا دیتا ہے اور قرآن بھول جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نسیان کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، یہ مقصود ہے یہاں. اور صاحب قرآن میں کوتاہی سے بچے، روزانہ اپنے لیے ورد مقرر کرے. اور قرآن کو بھولنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو مزاج اور فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور دوسرے قرآن سے روگردانی اور اس کی پرواہ نہ کرنا. فطری نسیان پر پکڑ نہیں، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگ جانا. وہ انسان صرف قرآن نہیں بھولتا، وہ تو اپنے بچوں کے نام بھی بھول جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا، نہیں، جب تک وہ ہوش و حواس میں تھا وہ اس کی حفاظت کرتا رہا. اور یہ فطری نسیان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرزد ہوا تھا. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ ایک آیت بھول گئے، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ابی ابن کعب نے آپ کو وہ آیت یاد دلائی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز کے دوران کیوں نہیں یاد دلائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو قرآن کی قرات کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ فلاں آدمی پر رحم فرمائے، اس نے مجھے وہ آیت یاد دلائی جو مجھے بھلا دی گئی تھی. تو ایک فطرتی بھولنا ہوتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے. لیکن دوسرا ہے روگردانی کرتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے بھول جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، اس لیے جو شخص قرآن کو پکڑ لے، یاد کرنا شروع کر دے، دہرانا شروع کر دے، اس کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا انشاءاللہ.